عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته وعترته الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کبھی جشن ولادت ہے، کبھی ذکر شہادت ہے، بہر صورت ہم حسینیوں کی زندگی وقف عبادت ہے. جانشین غوث الزمان، جانشین قطب دوران، جانشین امام العاشقین، جانشین قدوۃ السالکین، امام اہل سنت، امام اہل سنت مرشد حسین کمبر والے سائیں کے جگر پارے جگر گوشہ قبلہ علامہ مرشدی سندی سید نصر اللہ شاہ بخاری اور مرشدی سندی مظہر جمال مرشد حسین قبلہ علامہ سید ثناء اللہ شاہ بخاری اطال اللہ عمرہما کی کرم نوازی کہ یہ فقیر پر تقصیر ہم سادات کی کنیزوں کے اولاد ہمیں یہ عزت، یہ اعزاز، یہ شرف بخشا کہ ہم اس اسٹیج پر سائیوں کی کرم نوازی میں کچھ بات کر سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری حاضریاں قبول و منظور فرمائے. مختصر وقت میں عرض کروں، ہمارے بابا سائیں امام اہل سنت غوث الزمان قطب دوران نے
میلاد کی محفل ہمارے فقیروں کی رگ و ریشے میں حضور کی محبت ڈالی ہے. حسینیوں کی سانس چلتی ہے تو محبت مصطفیٰ میں چلتی ہے. حسینیوں کا اٹھنا بیٹھنا عشق مصطفیٰ میں ہے, محبت مصطفیٰ میں ہے. یہ سب عطا جو کیا ہے یہ ہمارے مرشد کریم نے عطا کیا ہے. اور جو طریقے بابا سائیں نے اپنائے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی پوری جماعت کو درود و سلام پر لگا دیا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تقریر کے آغاز میں, تقریر کے درمیان میں, تقریر کی انتہا میں, ہر وقت اپنے فقیروں سے بابا سائیں نے یہی فرمایا ہے کہ فقیروں درود و سلام پڑھو, اور سلام اور درود اس عقیدے سے پڑھو کہ یہاں سے تم درود و سلام پڑھو گے تمہارا درود و سلام بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے گا. مرشد کریم نے یہ آیت فقیروں کو بتائی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اللہ تبارک و تعالی جو وحدہ لا شریک ہے, لا محدود ہے, حی ہے, قیوم ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, علیم ہے, اور وہ قادر مطلق صمد و بے نیاز ہے, کسی شے کا محتاج نہیں ہے. وہ رب ذوالجلال ہو کر اپنے محبوب پر درود نازل فرماتا ہے, اور تمام معصوم فرشتوں سے بھی یہی فرماتا ہے کہ درود بھیجو حضور کی ذات پر, اور جو ایمان والے ہیں ان سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا کریں. بابا سے بلند درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. یہاں ایک اہم نقطہ میں عرض کروں. امام سہل بن محمد فرماتے ہیں کہ ایک فضیلت اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ انہیں مسجود ملائکہ بنایا ہے, اور ایک فضیلت حضور کو عطا فرمائی ہے. حضور کی فضیلت یہ ہے کہ خود رب ذوالجلال بھی حضور کی ذات پر درود نازل فرماتا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ حضور کو جو فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ مسجود ملائکہ ہونے سے کہیں بڑھ کر فضیلت ہے, اس لیے کہ مسجود ملائکہ آدم علیہ السلام ہے اور سجدہ فرشتوں سے کروایا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس میں شریک نہیں ہے, اس کا اس میں شریک ہونا ناممکن ہے کیونکہ وہ خود مسجود ہے. لیکن جہاں بات آتی ہے حبیب پر درود نازل کرنے کی, حبیب کی نعت کی, حبیب کی توصیف کی, حبیب کی مدح سرائی کی, تو اللہ تبارک و تعالی خود بھی درود نازل فرماتا ہے, اور فرشتوں سے بھی کہتا ہے کہ درود بھیجو, اور ایمان والوں سے بھی کہتا ہے کہ درود بھیجو. یہ درود ہمارے مرشد کریم نے ہمیں ایسا وظیفہ بتایا ہے کہ جتنا درود پڑھتے جائیں گے محبت مصطفیٰ بڑھتی چلے جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بابا سائیں نے ان محافل سے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کیا. گھر گھر میں, گلی گلی میں, چوک پر, چوراہے پر, درگاہ پر, ہر جگہ یہ سبق دیا, یہ درس دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی محفلیں سجائیں. ان میں کوئی وعظ کرے, ایک عالم وعظ کرے گا, حضور کے شمائل بتائیں, حضور کے خصائص بتائیں, حضور کے خصائص بتائیں, حضور کے معجزات بگینات بتائیں, حضور کی سیرت, حضور کا کردار, حضور کی گفتار, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. فقیروں میں محبت مصطفیٰ بڑھتی رہتی ہے. اور الحمدللہ ہماری جماعت وہ ہے کہ جس میں درود و سلام بھی ہے, سیرت مصطفیٰ بھی ہے, اور ہمارے مرشد کامل ہیں, اس قدر کامل ہیں کہ جو کیفیت اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو عطا فرمائی تھی کہ وہ فنا فی الرسول تھے, ہمارے مرشد کامل کی اس جماعت میں ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں وہ ہیں کہ جو مرشد کامل کے جلووں میں مستغرق ہو کر اب فنا فی الرسول بن چکے ہیں.
الحمدللہ ہماری وہ جماعت ہے۔ تو یہ جو محفل ہے ہمارے مرشد کریم بابا سائیں سمجھاتے تھے۔ تو یہ آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ کسی مسئلے کو علماء بھی سمجھاتے ہیں، علماء بھی تقریریں کرتے ہیں، بہت سارے علماء بات کرتے ہیں، لیکن جو تاثیر بابا سائیں کے سادہ کلمات میں ہوتی تھی وہ کسی کے کلمات میں نہیں ہوتی، اور جو فقیر بابا سائیں کی زبان سمجھتے ہیں وہ کسی اور کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو ذکر والوں سے پوچھا کرو۔ کن سے پوچھو؟ یہ نہیں فرمایا کہ علم والوں سے پوچھو۔ بہت سارے علم والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے حقیقت چھپ جاتی ہے، جن کے سامنے حقیقت چھپ جاتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں بو علی، اقبال فرماتے ہیں بو علی اندر غبارے ناکا گم، دستے رومی پردائے محمل گرفت۔ ہر کوئی حقیقت تک نہیں پہنچتا، یہ ذکر والے ہیں جو حقیقت تک پہنچتے ہیں اور وہ حقیقت کو سمجھاتے ہیں۔ یہ میلاد کے پورے فلسفے کو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے، منکرین بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن مرشد کریم نے ایک دلیل اپنی جماعت کو ایسی دی ہے قرآن کریم سے کہ تا صبح قیامت منکرین مرشد کریم کی اس دلیل کا جواب نہیں لا سکتے۔ آپ نے سن رکھی ہوگی وہ دلیل، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ مرشد کریم اکثر یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور اپنی جماعت کو فرماتے تھے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب اپنی امت کو کہہ دو، انہیں بتا دو، انہیں سمجھا دو کہ اللہ کے فضل کے ملنے پر اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر فلیفرحوا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوب خوشی منائیں۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں اور انہیں یہ پتا ہوگا کہ فلیفرحوا یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا کم سے کم درجہ استحباب ہوتا ہے۔ جہاں امر کا صیغہ آتا ہے وہاں کم سے کم مستحب ثابت ہوتا ہے۔ تو فرمایا فلیفرحوا۔ اب یہ دلیل کتنی مضبوط ہے؟ بابا سائیں نے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ بابا سائیں نے دو آیتیں پڑھی، ہمیشہ پڑھتے تھے، فرماتے تھے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور دو قرآن کریم کی آیت سے بابا سائیں نے سمجھایا کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی مصطفیٰ کی ذات ہے اور رحمت للعالمین بھی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جب مصطفیٰ ہی اللہ کا فضل عظیم ہے اور رحمت للعالمین بھی آپ ہیں، رحمت بھی آپ ہیں، فضل بھی آپ ہیں، اور دونوں چیزیں جب مل گئیں تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ فضل اور رحمت کے ملنے پر خوب خوشی مناؤ۔ یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہمارے مرشد نے یہ سبق دیا، سمجھا دیا کہ مصطفیٰ کریم فضل عظیم بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، اور ہمیں اللہ نے چونکہ فضل عظیم عطا کیا اور رحمت للعالمین عطا کی ہیں، بلکہ ہم تو وہ خوشی نصیب ہیں کہ ہم سرکار کی آمد کی خوشی منانے کے لیے سرکار کے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ اور حدیث میں سرکار فرماتے ہیں من فرح بنا فرحنا بہی، جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے ہم بھی اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہم بھی اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ آج فقیر آئے ہیں یہاں پر میلاد میں سرکار کی خوشی منانے کے لیے، جو فقیر یہاں پر آیا ہے ہمارے مرشد کریم بھی اس سے راضی ہو گئے، ہمارے مرشد کریم بھی اس سے خوش ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے مرشد کامل کی سچی غلامی پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے مرشد کامل بابا سائیں ثانی کو، بابا سائیں شیر حسینیت کو، سائیں مظہر جمال مرشد حسین کو اللہ کریم صحت سلامتی تندرستی عافیت درازی اور بالخیر عطا فرمائے، اور ہمارے مرشد خانے کو اللہ تعالی صبح قیامت آباد فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔